ایک بات تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے، صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے، میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے۔ آپ نے سیاسی بیان کیوں دیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور اللہ عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ بلکہ آمنے سامنے میں بھی آپ تبدیلی کے ان اصل رنگوں کو دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے جو ہم سے الیکشن تک مخفی رکھے گئے تھے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ریاست مدینہ ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں پر شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، جہاں پر امن ہوگا، جہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ یہاں شاید وہ سب کچھ ہو بھی جاتا، لیکن تادم گفتگو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں سب کچھ ہے ماں سوائے ادب آداب کے، ماں سوائے تمیز تہذیب کے۔ بد کلامی کے تمام تر ریکارڈز توڑ رہے ہیں حکومت کے وزراء۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وزیراعظم پاکستان ان سب کی کارکردگیوں سے مطمئن ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں غلط ہوں یا وزیراعظم پاکستان کو کسی نے بہکا دیا ہے، جو وزیراعظم پاکستان ان سب کو تھپکیاں بھی دے رہے ہیں اور ان کی کارکردگیوں پر مطمئن بھی ہیں، اطمینان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند دن پہلے میرے خیال ایک پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی میری پسندیدہ میری پسندیدہ غیر سیاسی شخصیت پی ٹی آئی کے جیمز بانڈ فیصل وافڈا پر۔ فیصل وافڈا نے جو حرکت کی تھی، ذرا پہلے اس کا احوال ملاحظہ کیجئے، پھر بات کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں، اس سے میں نے مناسب کیا کوئی جواب بھی کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک بھی اٹھا کے ادھر کرتا۔ میں نے اس چیز کا لحاظ کیا ہے، میں نے کہا میرے بزرگ ہیں، چلے میں معذرت کر لیتا ہوں، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ پہلے بدتمیزی کرنا، ادب آداب کے حدود و قیود کو ماورا رکھ دینا، اپنی لمٹ سے، اپنی شخصیت سے باہر آ جانا، بتانا لوگوں کو کہ میں در حقیقت ہوں کون، تم میری وزارت سے دھوکہ مت کھانا، در حقیقت میں ہوں وہی جو اس وقت آپ کے ذہن میں جملہ آ رہا ہوگا جو میں اس وقت یہاں نہیں بول سکتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ وزیر لگ جانے سے، گاڑی کا ماڈل بدل جانے سے، گاڑی کا نمبر بدل جانے سے، ہمارے کپڑوں کی جو ہے وہ اس پر آنے والی مہک، اس سے دھوکہ مت کھانا۔ در حقیقت ہم جو ہے ہم اپنے رویوں سے بتا رہے ہیں۔ فیصل وافڈا صاحب نے جو معذرت کا اظہار کیا وہ بھی ڈھکوسلا۔ اس کے بعد ابھی جو میں رو پیٹ رہا تھا فیاض الحسن چوہان کو، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی فیاض الحسن چوہان صاحب ایک بار ایک میڈیا چینل پر بیٹھ کر کے باقاعدہ گالم گلوچ کر چکے ہیں۔ یہ لگ بات کہ پی ٹی آئی میں ادھر بھنڈ کرو اور ادھر فوراً معافی مانگ لو، اور اس کے بعد چونکہ یو ٹرن کو باقاعدہ ایک سیاسی طور پر آرٹ کا درجہ موجودہ دور حکومت میں قرار دیا جا چکا ہے، اسے ایک عین عبادت کا درجہ دیا جا چکا ہے، تو نیور مائنڈ۔ راوی پھر یہاں چین ہی چین لکھتا ہے۔ اسی طرح کے دل جلے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی فرمائیں گے شکور شاد صاحب، اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، راستے میں کسی بھی لمحے نازل ہوتے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اسد اشرف، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ شکور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آڈیو پہ؟ ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نون لیگ کی طرف جاؤں گا تو یہ ایسا لگے گا کہ میں نے شاہد آفریدی کو فل ٹاس دی ہے، نون لیگ کی طرف نہیں جاتا۔ آج کل ڈیفینسو موڈ پہ کھیل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایک عارضی ریلیف کا بھی سامنا ہے، تو میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتا ہوں۔ سر قبول فرمائیے میری یہ فل ٹاس، آپ کے خیال میں یہ نیا پاکستان جو ہے یہ ادب آداب تمیز تہذیب اس سے عاری کیوں ہے؟ اصل میں یہ پولیٹیکلی امیچور قسم کی جو ہے حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور سیاسی تربیت نہیں ہے، اور ان کو جو ہے نازل کیا گیا ہے، اور نازل کیا گیا تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں، ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم وزیر بن گئے ہیں، حکومت آ گئی ہے، پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو آئے دن ہر روز کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس ختم ہے، کل وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر گئے وہ ولی عہد کو جو ہے، اور کہہ رہے تھے کہ گاڑیاں جو ہے ہم اس طرح چلائیں گے، وہ گاڑی تمام ایکسلنٹ وی آئی پی کروڑ روپے کی تھی،
جو کہ خود ڈرائیو کر کے جا رہے تھے, پتہ نہیں ٹیکسی پہ کرائے پر لی تھی. یہ تو میں ایمانداری کی بات بتاؤں, آپ آدھی بات بالکل صحیح کر رہے ہیں, میں آدھی بات کو منون تسلیم کر لیتا ہوں. جب حکومت والے جانے والے وہ تانگا تو نہیں چھوڑ گئے, وہ یہی گاڑیاں چھوڑ کر گئے تو خان صاحب انہوں نے آکشن کر دی تھی نا, خان صاحب نہیں, وہ ساری آکشن کہاں ہو پائیں سر؟ آکشن کر دی تھی نا سب گاڑیاں. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ڈگنیٹریز آتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پرائم منسٹر ہاؤسز ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤسز ہیں, گورنر ہاؤسز ہیں, چیف منسٹر ہاؤسز ہیں, وہ پارٹیز کا نہیں اسٹیٹس کے ہوتے ہیں, اور کسی بھی پارٹی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں ختم کر سکے. یہ ساری دنیا کا سسٹم ہے اور پاکستان کا بھی یہی سسٹم ہے. اور میرے خیال سے انہوں نے جو بھی امیچور حرکتیں کی ہیں, اب دیکھیں نا جو ابھی عوام کے سامنے یہ کیا دیں گے, یہ گاڑیاں کہاں سے آئی, یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر گئے ان کو. مطلب یہ اس طرح کی باتیں کریں جو کہ میچور ہو. امیچورٹی کی آئے دن گالم گلوچ, ٹیمپر لوز کرنا, پھر معافی مانگنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصل جو مسئلے مسائل ہیں عوام کے, غربت کے, بے روزگاری کے, دیگر ہے, اس پر ڈسکس ہونا چاہیے. ڈالر کی قیمت, قرضوں کا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں. ڈاکٹر صاحب آپ کو جو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, سر یہ مجھے بتائیے گا, آج آپ پہلی مرتبہ مجھے بھگت رہے سر, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہم جن باتوں پر نیر بہا رہے ہیں, ٹسوے بہانے کی اداکاری فرما رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ باتیں واقعہ یعنی ایسی ہیں کہ جن پہ رویا جائے, جن پر اپنی عقل کو ذرا ٹٹولا جائے, اپنی اپروچز کو ریوزٹ کرنے کی کوشش یا صحیح بھی فرمائی جائے, یہ میں ایسے ہی بکراتی کر رہا ہوں؟ دیکھیں جیسے میرے بھائی نے ابھی بات کی ہے, آپ اب واقعی صحیح بھگت رہے ہیں. آپ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ٹی وی چینلز پہ اتنی کوریج دی, جلسے خالی ہوتے تھے چہرے دکھا کے ان کی باتیں دینے, آج آپ لوگوں کو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو محسنوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ان کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے, ان کی تربیت لیڈر سے ہوتی ہے, لیڈرشپ فالو کرتے ہیں ورکرز. ہم جب لوگوں میں یہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح بیہیو کرتے ہیں. ہم جب پبلک میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں اور لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور دفتروں میں اپنے بیٹھتے ہیں اور ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے تو ہمیں بڑے مختلف القابات سے بھی بعض اوقات نوازتے ہیں. ہم بڑے صبر و تحمل سے سنتے ہیں. ان کی ٹریننگ جیسی ہوئی یہ ویسی کریں گے. جہاں سے یہ آئے ہیں یہ انہی کو ریپرزینٹ کرتے. اگر یہ عوامی نمائندے ہوتے تو ان میں بڑی ٹالرنس ہونی چاہیے تھے. ہر طرح کے سوالات آپ نے دیکھا نہیں, ہمارے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے کل ایک صحافی کا بڑے حوصلے سے جواب دیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں کی. اور یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم اپنے لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں. ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے, آپ نے دیکھا نہیں بازو اٹھانے والے لوگوں کو انہوں نے وزیر مملکت سے وفاقی وزیر بنا دیا اور سب سے زیادہ شاباش دی. کیا ہے بھائی اس نے, کیا کوئی اس نے ابھی پوچھ لیتے ہیں. شکور شاہ صاحب ہمارے ساتھ محفل میں شریک ہیں. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا, ہم رو پیٹ رہے ہیں, ادب آداب اخلاقیات کا ہم بیان کر رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کا بیسیکلی تذکرہ ہے. آج جو انہوں نے میڈیا کو ایک ٹائٹل دیا ہے, اسے ایک میڈیا کو جو تبدیلی کو سرمے کی طرح اپنی آنکھوں میں بسا کر کے لائی تھی, یہ خواب سوچتے ہوئے کہ شاید یہ پاکستان واقعی نیا پاکستان ہوگا. لیکن اس پاکستان میں تو آتے ہی سب کو جوتا لا دھت تیری کی شروع ہو چکا ہے. پہلے نون لیگ کا نمبر آیا, اس کے بعد زرداری صاحب کا آپ لوگوں نے نمبر لگوایا ہوا ہے, اس کے بعد پھر میڈیا کو بھی آپ نے اسی لاٹھی سے آنکنا شروع کر دیا ہے. فیصل واوڈا صاحب نے بھی جو ہے فٹ بال کھیلی تھی ایک صحافی سے, اس کے بعد جب تمام صحافی جو ہے وہ ایک ساتھ احتجاج میں شریک ہوئے تو انہوں نے بھی معافی مانگ کر کے اور چمپت ہونے میں غنیمت جانا. ساتھ ہی ساتھ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی جو ہیں, جب یہاں ان کو صحافیوں نے گھیرا تو یہ بھی بھاگنے میں انہوں نے عافیت جانی. سر مطلب ایسی حرکت ہی کیوں کرے آدمی کہ جس پر صلواتیں سننے کو ملے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت آزاد میڈیا اس ملک میں جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کو مضبوط کرنے میں جو کردار ادا کر رہی ہے, اسی وجہ سے اسے اب ایک مضبوط ستون سمجھا جاتا ہے, چوتھا ستون جو کہتے ہیں. تو اس کے بغیر آپ کی جمہوریت ادھوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام رہنماؤں کو, چاہے میری پارٹی کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کو اپنا میڈیا کے ساتھ رویہ درست کرنا چاہیے, احترام کا ایک رشتہ ہونا چاہیے. صحافیوں کو بس یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی سوالات ضرور کریں, کسی قسم کی سوال کریں گے تھوڑا سا اس میں بھی ایسے نہ ہو کہ وہ سامنے والے کو غصہ دلائے.
سر یہ میں تھوڑا سا بہت ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کی گنجائش نکالوں گا. سامنے میرے اگر ایک بیٹسمین ہے جس کی کوئی کمزوری مجھے پتا ہے, میں اس کو یارکر مارتا ہوں, تو آپ مجھ پہ اخلاقیات کا فتویٰ کیسے ٹھوکیں گے؟ مجھے پتا ہے کہ سامنے ٹیل اینڈر ہے, میں نے اس کو یارکر ہی دینی ہے. ذوالفقار مرزا کو سامنے پا کر اس میڈیا نے اس کو یارکر ماری. ذوالفقار مرزا کا ٹیلنٹ تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر کے بلے پہ لیا اور بال کو باؤنڈری لائن کے باہر پھینک دیا. یہ تو اس کا ٹیلنٹ ہے, یہ ان کی ناکامی ہے. بالکل ناکامی. تو پھر مجھے کیوں آپ بزدلی کا یا حماقت کا تانا دے رہے ہیں؟ نہیں, بات وہ نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں بصد احترام آپ سے سامنے عرض کروں کہ میں خود اس فیلڈ میں رہا ہوں. جرنلزم کا شوق بھی تباہ آزمائی کی ہم نے اس فیلڈ میں بھی. اور دیکھیے اب آپ نے چھوڑ دیا, اب آپ کی حکومت تباہ آزمائی کر رہی ہے. تو ہم پہ تو اس بات کی بہت زیادہ شروع سے طالب علمی کے دور سے اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ ایک مضبوط اپوزیشن کسی بھی جمہوری ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں اور خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے میرے برابر میں, ہم اس دور کے ہیں جنہوں نے جنرل ضیاء کی بدترین آمریت میں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے دن رات ایک کی ہیں. ہمیں اپنے کردار پہ فخر ہے, اور میں باقی دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چھوٹے ستون کو مضبوط کریں, کمزور ہونے نہ دیں. رائٹ ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں وقت پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پر تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کریم خواجہ صاحب, یہ چیف جسٹس کی آبزرویشن جو تھی, بلاول معصوم بچہ شہید والدہ کا مشن پورا کرنے نکلا ہے, کس حد تک آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے, اور اس ایک سٹیٹمنٹ سے آنکھوں میں سجے سہانے خواب کتنے دیر پا ثابت ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ساری دنیا کہتی کہ بلاول جو ہے بے نظیر کا تسلسل ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تسلسل ہے, اور ہمیں احترام ہے چیف جسٹس صاحب پر. انہوں نے کہا, بڑی مہربانی اور بڑے ایکسلنٹ ریمارکس ہیں آنریبل چیف جسٹس کے. مگر بلاول کا تو مستقبل ہے نا, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے, اور پاکستان میں جو خواب ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید نے دیکھا تھا, تو ہم جو ورکرز ہیں یا پاکستان کی عوام ہیں ان جنرل سارے پاکستان میں, وہ اس پر امید لگا کر بیٹھے ہیں. تو سوانے خواب ہیں اور اچھے خواب ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خواب پورے ہوں گے. روٹی کپڑا اور مکان اور جو روزگار اور دیگر سہولتیں پاکستان کے عوام کو ایک ترقی پسند, ایک پروگریسو, ایک ٹالرنٹ پاکستان جو بھٹو صاحب نے اور بے نظیر شہید نے خواب دیکھا تھا, وہ بلاول بالکل پورا کرے گا. اور اس سلسلے میں ہماری جدوجہد بھی یہی ہے, اور جب سے پارٹی بنی ہے اسی حوالے سے ہم چل رہے ہیں, اسی خواب کے حوالے سے کہ جناح کا پاکستان 11 اگست 1947 میں جو جناح نے پاکستان کا تصور دیا تھا, اسی کے حوالے سے ہمارا مارچ ہے, اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی ہمیں. رائٹ سر. اسد اشرف صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی ہیں کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والا ہر شخص جیل جائے گا. دوسری بات, فواد چودھری فارغ ہونے والے ہیں. سوال نمبر 1, حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والا ہر شخص جیل جائے گا, یہ ساون کے اندھے والی بات نہیں ہے جس سے ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے, حالانکہ چاہے سورج نکلا ہوا ہو, لیل و نہار بالکل واضح ہو, لیکن اسے اندھیرا نظر آتا ہے کیونکہ وہ خود اندھا ہے. دوسری بات, فواد چودھری فارغ ہونے والے ہیں. سر وہ تو جب فارغ ہوں گے تب ہوں گے, اس سے پہلے وہ جتنوں کو لے جائیں گے, آپ کے خیال میں ان سے کس طرح سے تعزیت کا اظہار کیا جائے؟ دیکھیں, آپ وہاں سے شروع ہو جائیں کہ اس 2018 کے الیکشن سے پہلے سے کہ جو بھی بولتا ہے وہ اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, اور وہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ سلیکٹڈ لوگ بیہیو کر رہے ہیں اور آج تک کیا جا رہا ہے. تو اس حساب میں تو اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں اور پیچھے دیکھیں تو وہ بالکل کلیئر ہے کہ جو بولے گا وہ چلا جائے گا. دوسری بات آپ نے کہی فواد چودھری صاحب کی, تو آپ دیکھ لیں کہ انہی کے ووٹوں سے سلیکٹ ہوئے ہوئے سینٹ کے چیئرمین نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, اور جو انہوں نے سینٹ میں آ کے جس طرح کی بات کی اور جس ٹون میں بات کی اور جس اینگر اور
बेहुदा लहजे में बात की, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा और आज तक वो अभी तक सेनेट में दोबारा नहीं आए। तो ये तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप आम के पेड़ में अमरूद लगेंगे, जैसा लीडर है वैसे वो है, और वो शाबाश भी देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो शाबाश भी देता है कि और करो। शायद वो यही समझते हैं कि यही सियासत है। ये सियासत नहीं है। ये आप अपनी जीन्स को जो पीछे से लेके आप अपने पेरेंट्स से या बुजुर्गों से लेते हैं, नस्ब और हसब बड़ी चीज़ होती है। एनवायरनमेंट जो है 10-20% तो चेंज कर सकते हैं एजुकेशन, रेस्ट ऑफ दी जो है वो उसी तरह है। हमने इनको देखा हुआ है, पंजाब असेंबली में भी देखा जाए, ये MMA की सीट से आए थे तो ये इसी तरह बोलते थे अगेंस्ट मुशर्रफ गवर्नमेंट, लेकिन फिर चंद माह बाद ही वो फिर उसी तरह हो गए जिस तरह आज है, और अभी तक वही उनका बिहेवियर है और चलता जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो बोलेगा उसको खामोश करा दिया जाएगा, और ये आप पिछले 3-4 साल में देख लें कि क्या हुआ। बदगुमानियाँ ज़्यादा ही हैं शकूर शाह साहब। सर ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में हुकूमत में, इस मौजूदा हुकूमत में वज़ीर बनने के लिए या आँखों का जिसको कहते हैं ना नैन तारा बनने के लिए आदमी का अदाकार होना, सदाकार होना, कलाकार होना, ये 3 खूबियाँ उसमें क्यों चाहिए? मिसाल के तौर पे जेम्स बॉन्ड पार्ट 1 शहरियार आफरीदी, जेम्स बॉन्ड पार्ट 2 फैसल वाउडा, जेम्स बॉन्ड पार्ट 3 मुराद सईद। सर आपके ख्याल में इन तीनों लोगों का मेरिट मां सिवाय अदाकारी, कलाकारी, सदाकारी और क्या है? मैं बात करता हूं शहरियार आफरीदी साहब की। इत्तला दी थी उन्होंने इस्लामाबाद के 75% तालीमी इदारों के बच्चे जुए बल्कि वो क्या नशे की लत में मुब्तला है। सबके कान खड़े हो गए। ये स्टैटिस्टिक्स उन तक कहां से पहुंचे? कुछ सवालात उठे, उसके बाद वो पैबंदे खाक हो गए। कुछ सवालात की मुकद्दर में जवाब नहीं होते। लेकिन सर ये मुझे बताइए, अभी ये चंद दिन कबल उगदा खुला कि तलाल नादिर आफरीदी या व्हाटएवर आफरीदी उसका नाम है, जो इनका चाचा, मामा, भांजा, भतीजा, फुप्पा, खालू या व्हाटएवर है, वो तो उन्हीं के घर से चीजें निकल रही थी, अल्लाह माफ करे, जो चैनल्स, मीडिया चैनल्स ने दिखाया, अखबारात ने बताया। उसके बाद जब इनसे सवाल पूछा गया तो फिर वही अदाकारी के जौहर, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मतलब ये तो कोई बात ना हुई। नहीं, आप मुझे बताएं उसमें गलत बात कौन सी की उसने? सर हाँ, ये आपने जनरल नॉलेज का बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे अपना भी ज्ञान बांटने का मौका मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यही डायलॉग उन्होंने मारा था उस वक्त जब दावड़ साहब की शहादत हुई थी। यही डायलॉग उनका था कि कब्र खोद के निकाल लूंगा। यही डायलॉग उनका था जब अली रजा आब्दी साहब का जो है वो इंतकाल हुआ था, यानी उनको मर्डर किया गया था। तो ये तीसरा मौका है, और तीसरे मौके पर वही, मतलब कपड़े तो नए पहलाते उन डायलॉग्स को। नहीं, लेकिन उसने बात कौन सी गलत की इसमें? क्या कौन सी बात गलत थी कि कोई भी वो कानून से बालातर नहीं? इससे बिल्कुल सही कहा उसने। सर ये तो कोई नहीं है, आंख का अंधा, दिमाग से सटका हुआ कोई भी आदमी, रोड पे भीख मांगने वाला एक भिखारी, ये उसको रोक करके भी पूछूंगा मैं, वो भी यही बताएगा शहरियार आफरीदी ने कौन सा तोप चला दी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये बातें तो हम जानते हैं जनाब अमन, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बातें तो हम जानते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, हुआ क्या, प्रैक्टिकल क्या हुआ? भाई जो भी करे, जो भी जुर्म करेगा वही जेल जाएगा। ये नहीं कि हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले जाएंगे। असद अशरफ साहब जो कह रहे थे ना कि उनके लीडर ऐसे हैं तो बाकी लोग भी ऐसे होंगे, फिर असद साहब आपके लीडर भी तो बहुत ज़्यादा करप्ट निकले, उनके भी तो करप्शन के चर्चे सारी दुनिया में फैल चुके हैं। तो इसका मतलब आप भी उनमें शामिल हैं। आप अगर मेरे लीडर पे तनकीद करेंगे तो मुझे भी तनकीद का पहुँचता है कि आपके एवन फील्ड के मनी ट्रायल तो आप दें कि वो आपने कहाँ से खरीदा, इतने अरसे आपको मिला, टाइम मिला, लेकिन आपने एक सबूत तक पेश नहीं कर सके। और इसके अलावा अभी जो प्रॉपर्टीज बाकी हैं उनका भी आपको हिसाब देना है। तो आप एक करप्ट लीडर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी करप्ट हो गए। मैं कहता हूँ इमरान खान वो शख्स है जिसने इस मुल्क की खातिर अपने एक प्यार करने वाली बीवी और 2 मासूम बच्चों से सिर्फ इस वजह से अलहदगी इख्तियार की कि वो चाह रहे थे कि इंग्लैंड शिफ्ट हो जाए, लेकिन उससे कहा नहीं, मैं अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूंगा। आज उसकी उन काविशों को सिला मिला है उसे, आज वो एक ईमानदार वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आया। सुन रहा था वो शख्स
جو شخص جو البرداری کی تقریب کرتا ہے تو صرف 50,000 روپے خرچ آتے ہیں, اور آپ کا لیڈر جب وزیر اعظم کا حلف اٹھاتا ہے 5 سال پہلے تو 94 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں. یہ بات اسد صاحب, سر آپ ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. سر یہ مجھے بتائیے گا, حکومت کے وزیروں اور مشیروں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی تنخواہوں پر کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ ان کو تو بعد میں ہم نپٹیں گے, پہلے اپنا ذرا وضاحت کر دیجیے گا. شکور شاہ صاحب دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ ہاں میں اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. سر سادگی کی باتیں, عمران خان صاحب جس قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آپ جو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت جس قوم کی خدمت کر رہی ہے, یہ مجھے بتائیے گا اس قوم کی خدمت پر کتنے وزیروں اور مشیروں کو آپ نے معمور کیا ہے, اور ان تمام وزیروں اور مشیروں کی حاصلات اب تک کیا ہیں, آؤٹ کمز کیا ہیں؟ دیکھیں وہ تو جو سلسلہ چل رہا تھا, وہ سلسلہ جو سیلریز پہلے تھیں جو اسمبلی سے منظور شدہ تھیں, جو مراد اسمبلی سے منظور شدہ تھیں وہی آ رہے ہیں, اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن البتہ یہ کیا گیا کہ جیسے وزیر ہاؤس میں 5 بھینسیں پل رہی تھیں, ایک مثال دے رہا ہوں, 5 بھینسیں پل رہی تھیں, ان کا دودھ کوئی پی رہا تھا اور اس کا خرچہ پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. وہ گاڑیاں 100 کے قریب گاڑیاں فالتو کری ہوئی تھی کروڑوں روپے کی, اور ماہانہ ان پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے. سر یہ ہے بچت. میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کو ہم حکومت کرنے کے لیے لائے تھے یہ ردی ٹکڑے اور بھوسی ٹکڑے اور بھینسیں بیچنے کے لیے؟ یہ سوال ہے, میں آپ کے پاس آتا ہوں. سر تھوڑا سا میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ, سر تھوڑا سا, سر کریم خواجہ صاحب بور ہو رہے ہیں, ان کو نیند آ رہی ہوگی. سر کریم خواجہ صاحب, منظور وساں صاحب کو ایک مرتبہ پھر خواب دکھائی دینے لگے, فرما رہے 2020 کپتان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. یہ بالکل ویسے ہی نہیں ہے جیسے روڈ پہ بیٹھا ہوا کوئی نجومی کسی دوسرے کا ہاتھ دیکھ کر کے بولے کہ تمہارے جو مشکل کے دن ہیں وہ ابھی اور طویل ہیں. وہ تو خود بیچارہ خاک چھان رہا ہے, وہ دوسروں کو کیسے جو ہے مستقبل کی نشانی دے رہا ہے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی پر جو معاملات آئے ہوئے ہیں, جو کیسز دھڑا دھڑ بن رہے ہیں, ایک ختم ہوتا نہیں ہے 2-4 مزید شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے خیال میں منظور وساں صاحب جو ہیں وہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں, یا واقعی ان کی جو علم نجوم کی صلاحیت ہے وہ اس دور میں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں منظور صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں, اور آپ بھی انجوائے کرتے ہوں گے سٹیٹمنٹس ان کے. اب مسئلہ ہے کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں سیاسی ورکر کی حیثیت سے کمنٹس نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ حالات جو پاکستان کے جس طرف جا رہے ہیں, وہ جو پی ٹی آئی حکومت جس طرح جا رہی ہے اس سے حادثات ہو سکتے ہیں. یہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں, منظور وسان کی بات کو ہٹا کر. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ کوشسلی اور یہ جس طرح نہیں چلیں گے تو حادثات پاکستان کے لیے بڑھ جائیں گے, انٹرنیشنلی بھی, نیشنلی بھی, اور ڈیموکریسی کو بھی. تو اس میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, اور یہ چیزوں کو بڑے لائٹلی لے رہے ہیں, بڑے جو ہے مطلب کیلکولیٹڈلی نہیں چل رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں, اور پاکستان کے لیے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ایز اے پولیٹیکل ورکر ہر جو بھی سیاست میں تھوڑا بہت جانتا ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو منظور وسان نے تو اسی بات کو خواب کے حوالے سے کی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیریسلی نہیں چل رہے. سیریسلی نہیں چلیں گے. ناظرین, اسی بریکنگ نیوز کے ساتھ, جو اپنے طور میں کوئی نیوز ہی نہیں ہے, بریکنگ تو دور, یہاں جائیں گے ایک مختصر سی کمرشل بریک پر. بریک سے آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. معاف کیجیے گا. اسد اشرف صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, نیب کے وکیل نے انفارمیشن دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے. سر جتنے عرصے سے پاناما کا معاملہ قضیہ اٹھا تھا, جب سے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بستر پہ لیٹ کر کے اپنی تصاویر بھجوایا کرتے تھے میڈیا کو, جب سے میڈیا ان کو وہاں کیمروں کی زد میں لیے رہتا تھا اور بلا وجہ ان کو جو ہے وہ ان کی جان کو ہلکان کیے رکھتا تھا, اتنے دیر میں اگر اسحاق ڈار صاحب پیدل بھی چلتے تو آ چکے ہوتے اب تک. یہ میرے خیال ہے کچھ کوئی دل جلا ایسے ہی مذاق کر رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں اپنے بھائی پی ٹی آئی والوں کی بات کی جواب تو نہیں دوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ 5 ماہ ہو گیا آپ کی حکومت کو, اور اس سے پہلے بھی وہ ٹرالیاں اور وہ والیومز اور وہ ہزاروں جے آئی ٹی رپورٹس جس کی پاور اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی تھی 8 ممبران کی,
اس میں سے کیا نکلا؟ یہ ان کی سیاست ہی صرف یہ ہے، اور ان کو صرف کسی لیڈر کو کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں وہ صرف دو ہی الفاظ بولتے ہیں، کرپشن، اور یہ بنی تھی تحریک انصاف لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، اور یہ ختم ہو گئی انتقام پہ تحریک۔ اور پہلے دن ہی پرائم منسٹر نے، میں اپنے بھائی کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آگے سارا ریکارڈ دیکھا تھا، اور جب رجسٹر کھولے تو انہیں یقین نہ آیا جب انہیں چیک دکھائے گئے کہ ہر چیز کی پیمنٹ نواز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اپنی ذات سے اپنی جیب سے کیا، تو ان کو یقین نہ آیا۔ یہ سارے میڈیا میں رپورٹ ہو چکے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ آج بھی یہ کہتے تھے بڑے گارڈز ہیں یہ وہ، آج بھی جو ان کے گارڈز ہیں وہ ان کے ذاتی گارڈ ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طرح اپنا خود خرچہ کرتے ہیں، دوسروں کے پیسوں کو پہ نہیں پڑتے، اگر بات کر لیں اے ٹی ایم والوں کو نہیں اوبلائز کرتے۔ آپ کا جواب میں اسحاق ڈار صاحب کا دوں گا کہ ان کا کام بول رہا ہے، ان کی حکومت میں یہ کریم خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا خالق بھی اسحاق ڈار ہے، جو وہ اس وقت تھی نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے، اور جو بعد میں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے چلی اور آج تک چل رہی ہے، اور بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی جو خدمات ہیں وہ تاریخ جو ہے وہ خود بتائے گی کہ وہ کیا ہے، اور وہ جب تو عدالتوں کو فیس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میڈیا آنا چاہیے، عدالتوں کو میڈیا نے یہ چیز بھی دکھائی انہیں، کہ میڈیا نے یہ چیز بھی دکھائی کہ وہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ان کو ٹیس کر رہے ہیں پیچھے سے، پی ٹی آئی والے یا ان کے مخالفین، تو وہ ان کو کہتے ہیں مڑ کے صرف اتنا پیچھے دیکھ کے کہ may I help you، تو آج پاکستان ان کو ہیلپ تو بہت پہلے کر گئے تھے، اب مزید اچھا میں سر یہ مجھے بتائیے، سیکھنا چاہیے، درست ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اسد عمر آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، واقعی لگ پتہ گیا، وہ پہلی میٹنگ میں پوچھنے لگے میں نے کرنا کیا ہے۔ جی سر ٹھیک ہے، شکور شاہ صاحب سر میرا سوال، آپ عدلیہ پہ الزام لگا رہے ہو سر، شکور شاہ صاحب عدلیہ پہ، اگر ان لوگ دیکھیں سزا ان کو ہوئی عدالت سے، میں نے تحریک انصاف نے نہیں دی ان کو سزا، اور ان کے خلاف کیسز ہم نے نہیں بنائے، اور اس نیب کے ذریعے ہوئے جس کے چیئرمین سے لے کے چوکیدار تک آپ کے ہیں، وہ اس نیب نے اس کو سزا دلوائی ہے اور عدالتوں نے سزا دی اسے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا نکلا ان فائلوں سے اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل نکلے۔ بیٹی کے ساتھ گرمیوں میں سخت حبس کے موسم میں یہاں پاکستان آئے ہیں، درست ہے سر، چاہتے تو وہاں پہ رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ شکور شاہ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، دنیا کہتی تھی نہیں آئیں گے، آپ نے فرمایا بلکہ پی ٹی آئی نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہم فیس کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ سر مجھے تھوڑا سا گفتگو فرمانے دیجیے، سر تھوڑا سا توقف۔ اچھا شکور شاہ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، پاکستانی قوم پر جو احسانات کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ان میں سے ایک احسان یہ تھا، مزید احسانات میں سے ایک احسان یہ تھا کہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں بڑا ڈھنڈورچی نے ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، چیف جسٹس صاحب نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ جی ان کا استعفیٰ تو ابھی تک منظور ہی نہیں ہوا، تو یہ کس بات پہ بغلیں بچائی جا رہی تھیں؟ یہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ اعظم سواتی میرے جانے کے دن گن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے جانے کے بعد راوی چینی چین لکھنے والا ہے، تو پھر کاہے کی تبدیلی؟ یہ تو وہی پرانا ونجن ہے، نئے نام سے ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ نور صاحب پلیز، اب سر کر ہی لیجیے، ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ نے وزراء مشیران اور معاون خصوصی پوچھے کتنے ہیں ان کے، تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے پاس اب اسلام آباد میں گھر نہیں ہے، اور یہ اب پارلیمنٹ لاجز میں گھر سر یہی حال کچھ میری بھی ہے، میرے پاس تو کراچی میں بھی گھر نہیں سر۔ شکور شاہ صاحب جی بتائیے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعداد ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی صرف 5 مہینے ہو گئے آپ ہم سے حساب مانگ رہے ہو۔ اسد صاحب آپ نے 5 گورنمنٹیں بکتی ہیں، نہیں ہم حساب نہیں مانگ رہے، 5 گورنمنٹیں اسد صاحب سر آپ کے بولنے کی وجہ سے ان کو قرار مل سکتی ہے، یہ آپ کو بتا دیں، آپ 5 گورنمنٹیں گزار چکے ہیں، شکور شاہ صاحب 2 مرتبہ آپ کو کرپشن پہ نکالا گیا اس ملک میں، شکور شاہ صاحب اور آپ معافی نامہ لکھ کر لوٹو ڈالتے ہوئے 40 صندوقوں سمیت گئے تھے، انہی لوگوں نے پھر سلوٹ بھی مارے۔ دیکھیں اسد صاحب، شکور شاہ صاحب سر اعظم سواتی سر، اعظم سواتی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر نکالے گئے تو پھر وزارت عظمت دوبارہ بھی آئے ہیں، تیسری بار بھی آئے ہیں، آپ ایک معصوم آدمی آپ سمجھ نہیں رہے، آپ ذرا سمجھیں، وہ دور چلا گیا، اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ
3 बार पाकिस्तान का वजीर आजम रहे। कोट लखपत शकूर और शाह हरियाणा साहब, में आपको उन्होंने- अल्लाह की कसम, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए आजम स्वादी का जवाब आजम स्वादी से आप पूछ रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? नहीं तो ये क्या बात आप है? उनसे पूछ ये रहे क्या हैं बात है? भाई, आप उनसे पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि आपको वो जवाब ये देंगे देखिए सही। असद ठीक है साहब, ना? अगर मैं आप बीच में न कूदते तो मैं इनसे जवाब ले चुका हूं। डार साहब ठीक है का ना? जवाब हम दे, आजम स्वाति का आजम स्वाति नहीं, आप अपना जवाब दे, मेहरबानी होगी। ये बात ठीक है करप्शन किए शकूर साहब, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। लोग आपको बड़े गौर से देख रहे हैं, आपकी कारकर्दगी भी देख रहे हैं। अंडे मुर्गी कट्टे से बाहर आए, बहुत सारे सवाल से बाहर आए। आपके खिलाफ इतना मवाद जमा है ना, सब सारी जिंदगी भुगतते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे सर, आपने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया शकूर शाह साहब। करीम ख्वाजा साहब, सर मैं बड़ा थोड़ा सा शरफ दौर में भी ये बातें सुनते रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह वो दौर और उस वक्त भी हम गद्दार थे, असद साहब, आज सर भी हम प्रोग्राम को गद्दार बाकायदा हैं। वाइंड अप करना पड़ेगा अभी सर। तो पीटीआई के असद साहब, सर थोड़ा सा सहमत नहीं किया आपके खिलाफ। सर शकूर शाह साहब, पुराने गुनाह है आपके। सर आपको अल्लाह और रसूल दोनों का वास्ता, एक मिनट थोड़ा सा सर ये करीम ख्वाजा ये साहब, जदीद दौर सर आपको भी कसम है सर, सर जो सर पंजाब सर असेंबली में गए तो वहां सेनेटर मुंतखब हुए सर, और पीछे मुड़ के अपने ड्राइवर को कसम भी नहीं चल समझ के रही मुबारकबाद दी कि सर। आपने आपको वोट कौन सी दिया। तो कसम दूं? उसने एक कहा, मिनट "सर, मैं रुकिए आपके तो। साथ आया हूं, मैं आपका ड्राइवर हूं। अरे सर एक मिनट रुक तो जाइए, करीम ख्वाजा साहब बोर हो रहे। अच्छा करीम ख्वाजा साहब, ये खबर बता रही है सिंध काबीना का अहम इजलास, ग्रेड 1 से 15 की खाली असामियों पर भर्तियों की मंजूरी। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब की ब्रीफिंग बताया गया है कि एक्ट में तरमीम से मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। चिंची रक्शे के किराए 6 किलोमीटर तक 10 रुपए, इससे ज्यादा पर 15 रुपए फी मुसाफिर होंगे। जनरल मुशर्रफ की जमहूरियत थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, यहाँ स्कैनिया बड़ी वाली 1.5 करोड़ रुपए की बसें चली थी। नेमतुल्लाह खान साहब का वो दौर था, क्या दौर था। फिर यूटीएस बसें चली, बड़ी अच्छी बसें थी, बड़ा अच्छा। फिर अल्लाह ताला ने जमहूरियत को दवाम बख्शा, और जैसे जैसे जमहूरियत दम पकड़ती गई, जमहूर की हालत पतली होती चली गई, और आज हम चिंची रिक्शे तक पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल में अगर जमहूरी हुकूमतों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, 1-2 टेनोर और मिल गए तो इंशाअल्लाह हम सब पैदल नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बसेस भी आ रही हैं, और दूसरी बात है कि ये कौन से इलाके की बात हो रही है सर? कौन से मुल्क में? सारे सूबे में बसेस आ रही हैं। सारे सूबे में? जी। अच्छा, मैं जहाँ हूँ वो भी सूबे का हिस्सा ही है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें भी उन्होंने एक बात कह दी है, तो इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चिंची जो है सारे सिंध में चल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो ट्रेन से हाथ उठा लिया है या बसों से हाथ उठा लिया है। कैबिनेट में एक डिसीशंस होते हैं, कलेक्टिव डिसीशंस होते हैं। उसके बाद जो नौकरियां जो खुलने वाली हैं, इसमें भी थ्रू रूल्स और रेगुलेशन चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये नौकरियां जो खुलने वाली हैं, इसमें भी काफ़ी सारे मुस्तहिकीन कमा जाएंगे, आपके ख्याल में क्या ख्याल है? नहीं, जो रूल्स होंगे, जो रूल्स फ्रेम्ड हैं, और जो NTS टेस्ट होंगे, जो मैंने मालूमात की है, 6 से 15 तक NTS टेस्ट होगी, 1 से 5 तक जो है महकमे के जो सेक्रेटरीज बैठेंगे और इंटरव्यूज़ होंगे, उसमें मुख्तलिफ लोग भी बैठेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू द मेरिट, क्योंकि जो कानून इजाज़त देता है उसी सिस्टम के तहत होगा। क्योंकि मुझे पता है कि लाखों लोग जो है उनको रोज़गार चाहिए। हम तो ये नहीं कहेंगे कि कोई पिक एंड चॉइस करे, जो भी जिसकी मेरिट होगी, जो 5 से लेकर 16 तक NTS के तहत होगा, 16 से ऊपर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो सिस्टम सारे पाकिस्तान में चलता है वो यहाँ होगा। और हम चाहेंगे कि मेरिट पर लोगों को रोज़गार मिले। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें कलेक्टिव विजडम के तहत काबीना में होती है, ज़रूर ये सूबे की चीज़ें होंगी, और वहाँ मुख्तलिफ लोग सारे सूबे से बैठे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि चिंची भी है, बसेस भी है, और ट्रेन भी है। चिंची भी नहीं है सर, चिंची ही है, यही तो हमारा मसला है। नाजरीन, इसी के साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।